بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 2218 ہیں اور آج سورۃ المعارج کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے. آیت نمبر 27 تا 31، 27 to 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. والذین، وہ لوگ جو ہم من عذاب ربہم، کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، نہ بے خوف ہوا جائے اس سے. والذین، وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا، مگر، علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او ما ملکت، یا جن کے وہ مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ. فإنہم، تو بلا شبہ وہ، غیر ملومین، نہیں ملامت زدہ ہیں. فمن ابتغی، چنانچہ جو کوئی تلاش کرے، وراء ذالک، اس کے علاوہ، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، العادون، حد سے گزرنے والے. ترجمہ یوں ہے، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیں، وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے ہوئے ہیں. دوسری بات، ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے فکری برتی جائے. تیسری بات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چوتھی بات، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں. پانچویں بات، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. چھٹی بات، جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کی جلانے والی آگ میں جانے سے محفوظ رہنے والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا اعمال کرنے پڑیں گے، کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا، اس پر ان کی پوری نگاہ رہتی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں بھی فرمایا گیا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں ان اعمال کے کرتے وقت ان کے دل
اس بات سے سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ یعنی وہ لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب سے اور عذاب سے ڈرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اس عذاب سے نجات دلانے والے جو افعال ہیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ایسا سخت اور شدید عذاب ہے کہ اس سے کسی بھی شخص کو لاپرواہی اور بے فکری نہیں برتنی چاہیے، اس سے کہ جو اس عذاب سے انجان بنتا ہے اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اس عذاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ ہر عمل سے پہلے اس عمل پر غور کرتے ہیں کہ اس عمل کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں، اگر دی ہے تو عمل کرتے ہیں، ورنہ اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے باز آتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا وہ ایسے ہیں کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ تمام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ زنا کاری سے دور رہتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں بیوی اور لونڈی سے جمع کرنا مباح ہے، اس لیے ان کا استثناء کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ لوگ کسی اور سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے۔ اگر کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کو چھوڑ کر کسی اور سے جمع کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ زانی کہلائے گا، اور زانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص بد کلامی اور زبان کے ذریعے لوگوں کو ایذا پہنچانے سے اور اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے علاوہ اور جگہ استعمال کرنے سے بچا رہے گا اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اس کی ضمانت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ان کے علاوہ یعنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں پار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالیں گے، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔